وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ سورہ آل عمران کی 72 نمبر آیت مبارکہ سابقہ آیات کا ایک تسلسل ہے۔ سورہ آل عمران اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی اور یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ ایک مکالماتی کیفیت، اور آج کی آیت مبارکہ اس میں اہل کتاب کی ایک اور خصلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کل بھی ہم نے آیات مبارکہ میں دیکھا کہ اہل کتاب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ محبوب آپ کو گمراہ کر دیں، آپ کے ماننے والوں کو گمراہ کر دیں۔ اس سارے سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جس کا مسلمانوں کو ڈی ٹریک کرنے کا ایک اور انداز ہے۔ وہ انداز بھی ان کا بڑا نفسیاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اس انداز کا جو دفاع ہے وہ بھی بڑا کمال ہے۔ پہلے اس کے مفہوم کو سماعت فرما لے۔ جب حضور مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں مؤخات مدینہ بھی ہوا اور میثاق مدینہ بھی ہوا۔ مسلمان کے بھائی بن کر طاقت میں آ گئے، اور اہل کتاب کے ساتھ جو ان کا معاہدہ تھا، اس وجہ سے مسلمان اپنی خارجہ پالیسی کے اعتبار سے بڑے مستحکم ہو گئے۔ مؤاخات کا تعلق ان کی داخلہ پالیسی کے ساتھ تھا، اور میثاق کا تعلق ان کی خارجہ پالیسی کے ساتھ تھا۔ اب ایک اور نفسیاتی انداز سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اہل کتاب کا گروہ انہوں نے مل بیٹھ کر ایک سازش تیار کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ جوک در جوک لوگ اس دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور ان کو تقویت مل رہی ہے، کیوں نہ ہم ایسے کریں کہ ہم کچھ لوگ اسلام میں داخل ہو جایا کریں، اور پھر صبح اگر داخل ہو تو شام کو ہم اسلام سے اپنی برات کا اظہار کر دیں، یا آج داخل ہوئے ہیں تو 1-2 دنوں بعد اسلام سے دور ہو جائیں۔ اور جب لوگ ہم سے پوچھیں کہ تم یہ کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر لوگوں کو یہ جواب دیں کہ ہم نے تو مسلمانوں کے اندر چل کر دیکھا ہے یہ اندرونی طور پر کتنے کمزور ہیں، ان کے معاذ اللہ اخلاق بڑے خراب ہیں، اور ان کے جو لیڈر ہیں محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، معاذ اللہ وہ اس کیفیت میں مبتلا ہیں، لہٰذا ہم لوگوں کو اس لحاظ سے اسلام سے دور کر دیں، اور لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ واقعی ہم اسلام ابھی تک لائے نہیں ہیں، جو اسلام لے آئے ہیں انہوں نے اندر کی باتیں لے لی ہیں، لہذا اسلام تو کوئی بہت بڑا مذہب نہیں ہے، یہ تو اندرونی لحاظ سے بڑے کمزور ہیں۔ اب اللہ ان کی اس نفسیات کو بیان فرما رہا ہے، اور اس نفسیات کے ساتھ جب وہ ڈیل کرتے ہیں مسلمانوں کو، تو ان کے اندر 3 کیفیتیں، ان کے مذہبی لیڈر اور ان کی اپنا ایک ایجنڈا جو ہے اس کے اوپر وہ کار بند رہتے ہوئے 3 کیفیتوں کو اپنے اوپر ہمیشہ مسلط رکھتے ہیں۔ پھر اس کو ہم اپلائی تھوڑا سا کرتے ہیں آج ان لوگوں کے اوپر کہ جن کو برین واش کر کے مسلمانوں کو مارنے کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے۔ آپ خود کش بمبار بھی لے سکتے ہیں۔ ان کی پہلی کیفیت جو ان کے اندر انجیکٹ کی جاتی ہے وہ یہ ہے، انہیں یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ تمہارے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو حق کے اوپر ہو۔ یعنی اہل کتاب یہ تہیہ کر بیٹھے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس جائیں گے، اسلام قبول کریں گے، اور پھر واویلا کریں گے اگلے دن یا شام کو کہ ہم تو اسلام سے دور ہو رہے ہیں، اسلام بڑا ہی کمزور ہے اندر سے، مسلمانوں کا اندر سے حال ہی کوئی نہیں۔ اور جب لوگ جانے لگے تو انہیں ڈر یہ بھی تھا کہ اگر یہ اسلام قبول کر بیٹھے، بے شک اوپر سے ہی کر بیٹھے، لیکن اگر یہ واقعی مسلمان ہو گئے ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر تو پھر ہم کیا کریں گے۔ لہٰذا ان کو اس مشن پہ جاتے ہوئے 3 قسم کی تربیتیں بھی دے کر بھیجا جاتا تھا۔ نمبر 1، پہلی تربیت کہ جس لیول پہ بھی تمہیں ان کا سامنا کرنا پڑے مسلمانوں کا، تم نے ذہن میں یہ نہیں لانا کہ یہ سچے بھی ہیں، بلکہ تم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر سچا ہے کوئی کائنات میں تو وہ صرف تم ہو۔ یہ پہلی ان کے اندر چیز فیڈ کر کے ان کو مسلمانوں کے پاس گول مول طریقے سے ظاہراً اسلام لاتے ہوئے بھیجا جاتا ہے۔ دوسری بات انہیں یہ کہی جاتی ہے کہ جتنے انعامات خداوندی تمہارے اوپر ہیں، اللہ نے جتنے انعام تمہارے اوپر کیے ہیں، اے اہل کتاب بنی اسرائیل، اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں، جن کو بطور ایک ایجنڈا کے ان کو بھیجا جا رہا ہے کہ اتنے انعام اللہ نے کسی اور کے اوپر نہیں کیے۔ اگر تم ظاہری طور پر دیکھو بھی
کہ مسلمانوں کے پاس بڑا سکون ہے، امن ہے اور بڑے اچھے لوگ ہیں، تو ذہن میں یہ نہیں لانا کہ یہ بڑے اچھے ہیں۔ اچھا کون ہے؟ اچھے تم ہو، یہ جو جانے والے ہو اچھے تم ہو، ان میں سے کوئی بھی اچھا نہیں ہے، اور ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جو رب کے ہاں تمہارے لیے ایک حجت قائم کر سکے۔ لہٰذا یہ تینوں ایجنڈے لے کر جاؤ اور مسلمانوں کے اندر داخل ہو جاؤ، اور اس کے بعد اگر صبح داخل ہوئے ہو تو شام کو واپس آ جاؤ، اور اگر شام کو گئے ہو تو صبح واپس آ جاؤ، تاکہ ہم لوگوں کو کہنے کے قابل ہو جائیں کہ اسلام تو کوئی مذہب نہیں ہے، یہ تو اندر سے بڑے کھوکھلے اور کمزور ہیں، اخلاقی لحاظ سے بھی معاذ اللہ بڑے کمزور ہیں۔ ترجمہ ذرا دھیان فرمائیے گا۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا، واو کا معنی، اور قالت کہا، طائفتن گروہ نے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے یہ کہا، آمنو، آپ پہلے جو لفظ پڑھتے آئے ہیں وہ ہے آمنو، یا ایھا الذین آمنو، وہ ہے فعل ماضی، آمنا آمنا آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یہاں آمنو نہیں ہے بلکہ آمنو ہے، میم کے اوپر زبر ہو تو یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ انڈیفینٹ ہے، اگر اس کے نیچے زیر آ جائے تو یہ کسی کو حکم دینا ہے۔ یا من اہل الکتاب، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ کہتا ہے، آمنو، تم کیا کرو، ایمان لے آؤ، بالذی، اس چیز کے اوپر، انزل، جو نازل کی گئی، علی الذین، ان لوگوں کے اوپر، آمنو، جو ایمان لائے۔ یعنی وہ ان کا اپنا ذاتی ایجنڈا کہ مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو اس چیز کے اوپر ایمان لے آؤ جو کن لوگوں کے اوپر نازل ہوئی ہے، ایمان والوں کے اوپر، یعنی قرآن کے اوپر ایمان لے آؤ اور اس کے نبی محتشم کی رسالت کا اقرار کر لو۔ اور کس کیفیت میں کرو؟ وجہ النہار، دن کے ابتدائی حصے میں، وجہ النہار، دن کا ابتدائی حصہ، وجہ کہتے ہیں بیسیکلی چہرے کو، چہرہ سامنے ہے، تو دن جب چڑھتا ہے تو اس کا سامنے کی کیفیت میں، یعنی دن کے ابتدائی حصے میں تم کیا کر لو، ایمان لے آؤ، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، واو کا معنی، اور اکفروا، پھر انکار کر دو، آخرہو، اس دن کے آخری حصے میں، یعنی یہ محاوراتی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ صبح ایمان لاؤ تو شام کو کافر ہو جاؤ، بلکہ ایسے بھی ہے کہ آج ایمان لائے ہو تو ایک دو دنوں بعد دائرہ اسلام سے نکل جاؤ۔ لعلہم یرجعون، اور لعلہم، شاید کہ وہ، یرجعون، جو لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں شاید وہ بھی واپس لوٹ جائیں۔ یعنی تمہارا ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ جاؤ اور ایک دو دنوں بعد واپس آ جاؤ، پھر واویلا کر دو کہ مسلمان تو بالکل تباہ ہیں اندر سے، ان کے پاس جانے کی کوشش نہ کرنا۔ لیکن اس کے پیچھے یہ حکمت رکھی کیوں ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ جو دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ بھی کیا کر لیں، وہ بھی واپس لوٹ آئیں، اور وہ کہیں کہ ہمیں تو انہوں نے آگے جانے کی اجازت نہیں دی اور خلوت کی باتیں دیکھ لی ہیں اہل کتاب نے، تو یہ جب دور ہو گئے تو ہم بھی دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کا ایک زوم ہے، اور جاتے ہوئے کتنی باتیں ان کو فیڈ کروائی جاتی ہیں، میں نے خلاصہ پہلے رکھ دیے، 3 باتیں، ان میں سے سب سے پہلی بات کیا ہے؟ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، ان کو یہ کہا جاتا ہے، ان کے مذہبی لیڈر ان کو سمجھا کے بھیجتے ہیں کہ وَلَا تُؤْمِنُوا، ایمان نہ لے آؤ، کیوں؟ انہیں خطرہ بھی ہے کہ اگر یہ حضور کے پاس چلے گئے تو بہت سارے تاریخی حقائق ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ کفار کی طرف سے بطور امبیسڈر حضور کے پاس آیا ہے، ان کا نام ہے عروہ بن مسعود، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آ کر وہ جو سفارتی معاملات ہیں حضرت عثمان غنی کی شہادت کے حوالے سے اور مسلمانوں کے مکہ میں داخل ہونے کے حوالے سے جب وہ ڈسکس کرتے ہیں تو عروہ بن مسعود واپس چل کے اہل مکہ کو کیا کہتے ہیں؟ اے اہل مکہ، میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ ایران اور روم کے بادشاہوں کے درباروں میں بھی اتنی قدر و منزلت اور اتنا ادب ان کا بھی نہیں ہوتا جتنے اصحاب محمد کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اہل مکہ پوچھتے ہیں بھئی کرتے کیا ہیں؟ تو وہ 3-4 کیفیتیں حضور کے ساتھ ادب کی جو صحابہ کا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عروہ کہتے ہیں اے اہل مکہ، میں نے دیکھا ہے کہ اگر وہ جس پانی سے وضو کرتے ہیں ان کے صحابہ اس پانی کو بھی زمین کے اوپر نہیں گرنے دیتے، اور اگر وہ اپنا لعاب دہن تھوک مبارک بھی زمین پہ پھینکتے ہیں تو صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہی نہیں بلکہ اپنے چہروں پہ بھی مال لیتے ہیں۔ اتنا تبرک اور ادب کی کیفیت اصحاب محمد کی محمد کے ساتھ ہے، اور پھر صرف یہ حضور کے ساتھ ادب کا تعلق دیکھ کر عروہ بن مسعود ثقفی بھی دائرہ اسلام میں آ جاتے ہیں اور آپ کا قبیلہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اہل کتاب کو یہ بھی ایک ہے ڈر کہ اگر ہم نے ان لوگوں کو بھیج دیا کہ جاؤ ایمان لاؤ عارضی طور پر اور کل یا پرسوں یا شام کو واپس آ جانا، تو اندر ان کے ڈر یہ بھی ہے کہ اگر یہ واقعی مسلمان ہو گئے تو ہم کیا کریں گے،
لہذا پہلے ان کو فیڈ کروا کے بھیجا جا رہا ہے. ولا تؤمنوا، ایمان نہ لے آنا کہیں، الا لمن تابع دینکم، الا سوائے اس کے، لمن جو تابع پیروی کرے، دینکم تمہارے دین کی. تم نے کسی کی پیروی نہیں کرنی سوائے اپنے دین کے پیروکاروں کے. تم نے عارضی طور پر وہاں جانا ہے اور اس کے بعد واپس آ جانا ہے. تھوڑا سا ذرا اس آیت کو ہم سکپ کرتے ہیں تاکہ آپ کو معنی اچھا پتہ چل جائے. قل ان الہدی ھدی اللہ، یہ درمیان میں جملہ ہے جو ایک دعائیہ جملہ ہے، جملہ معترضہ ہے. ترجمہ سماعت فرما لیں، اس کا مفہوم ہم اینڈ پہ جوڑتے ہیں. قل، محبوب آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ان الہدی، بے شک ہدایت، ھدی اللہ، وہ تو اللہ کی ہے. ہدایت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اب یہ جن کو سمجھا کے بھیجا جا رہا ہے کہ ایمان نہ لانا مگر صرف اپنے پیروکاروں کی، تو ممکن ہے اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے. یعنی ان کی جو ہیلا سازی ہے کہ جاؤ ضرور لیکن اپنے ایمان کا دھیان رکھنا، کہیں اپنا ایمان بھی گنوا کے نہ آنا. اللہ فرما رہا ہے کہ ہدایت تو کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اگر اللہ نے ان کو ہدایت دینی ہے تو بے شک یہ جھوٹے موٹے طریقے سے بھی آ جائیں اور ایک دفعہ پڑھ لیں جھوٹ موٹ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ممکن ہے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے. یعنی ان کا اپنا تصور، ان کا اپنا یقین کسی کام کا نہیں. اگر اللہ نے ان کو ہدایت دینی ہے تو حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھیں گے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے گا. پہلی بات یہ کہ ولا تؤمنوا، تم نے جاتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ اپنا ایمان نہیں چھوڑنا، صرف اپنے مذہب کے اوپر اور اپنی لیڈرشپ کے اوپر تم نے ایمان اور یقین رکھنا ہے. اور دوسرا یہ یقین اپنے اندر رکھنا ہے ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم. ان یؤتی، ان کا معنی کہ یؤتی یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو ہے، عطایاتی آنا، اور یؤتی دیا گیا ہے. یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ ان یؤتی کہ دیا گیا ہے، احد کسی ایک کو بھی، مثل ما اوتیتم جیسے تمہیں دیا گیا ہے، انعامات خداوندی کی شکل میں یا تمہاری اپنی سٹرینتھ اور طاقت کی شکل میں. ولا تؤمنوا، اس بات کے اوپر بھی یقین نہیں رکھنا، ایمان نہیں لانا، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، جتنا تمہیں دیا گیا ہے اتنا کسی اور کو دیا گیا ہے، اس بات کا بھی تم نے دھیان رکھنا ہے. یعنی آپ کٹ کریں ولا تؤمنوا کو اور ان یؤتی سے پہلے پیسٹ کر دیں تو پھر مفہوم کیا بنے گا؟ ولا تؤمنوا الا لمن تابع دینکم، ایمان نہیں لانا مگر صرف اس پر کہ جو تمہارے دین کا پیروکار ہے. اب لا تؤمنوا کے نیچے جوڑیں اور اس بات کے اوپر بھی ایمان نہیں لانا، اپنے ذہن میں بھی نہیں لانا، ان یؤتی کہ کسی کو دیا گیا ہے، احد کسی ایک کو بھی، مثل ما اوتیتم جتنا تمہیں. یعنی تم کہیں جاؤ اور مسلمانوں کی خوشحالی دیکھو یا مسلمانوں کے پاس تم وہ چیز دیکھو جو تمہارے پاس نہیں ہے، تو پہلے اپنے ذہن میں یہ یقین کر کے جانا کہ جتنا تمہیں دیا گیا ہے اتنا کسی اور کو نہیں دیا گیا. اور تیسری بات، او یحاجوکم عند ربکم، یہ بھی ذہن میں رکھ کر جانا ہے کہ ان کے پاس جتنے دلائل ہیں مسلمانوں کے پاس، ان میں سے کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ یحاجوکم عند ربکم، وہ دلیل پکڑیں گے، یحاجوکم وہ تمہارے حوالے سے دلیل پکڑیں گے، عند ربکم رب کے پاس. کیوں کہ آخرت کا تصور یہودیت میں بھی ہے، عیسائیت میں بھی ہے اور اسلام میں بھی ہے. اب دو باتیں تو تعلق تھا دنیا کے ساتھ کہ ولا تؤمنوا الا لمن تابع دینکم اور ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم. لیکن کچھ تصوفانہ ذہن بھی رکھنے والے ممکن ہے اہل کتاب میں سے ہو، ان کو بھی سمجھا کر بھیجا جا رہا ہے کہ تم یہ بھی نہ سمجھنا کہ آخرت مسلمانوں کی ٹھیک ہوگی، یہ بھی اپنے ذہن میں بٹھا کر جانا کہ آخرت بھی کس کی ٹھیک ہے؟ صرف تمہاری، وہاں جا کر دھوکہ نہیں کھانا. اور یہ تیسری کیفیت ہے، او یحاجوکم عند ربکم، اپنے ذہن میں یہ کبھی بھی نہ لانا کہ وہ تمہارے خلاف کوئی دلیل پکڑ لیں گے اللہ کے ہاں اور آخرت تمہاری خراب ہو جائے گی. ایسی بات بھی نہیں ہے، بلکہ تم نے جانا ہے آخرت بھی تمہاری ٹھیک ہے، ایمان بھی تو ہمارا ٹھیک ہے، اور انعامات خداوندی بھی جو تمہارے اوپر ہے وہ کسی اور کے اوپر نہیں ہے. یہ اہل کتاب کی ایک نفسیات اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے. اب تھوڑا سا اس آیت کی طرف پھر غور کر لیں. قل ان الہدی ھدی اللہ، اللہ فرماتا ہے تم جتنے ہیلے بہانے بھی کر لو، نہ اسلام کو کوئی گزند پہنچ سکتا ہے اور نہ ہدایت ان کی روک سکتی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت عطا فرمانی. قل ان الفضل بید اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم. قل محبوب فرما دیجئے، کہہ دیجئے، ان الفضل بید اللہ، ان بے شک الفضل فضل و کرم بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، یؤتی من یشاء وہ دے دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ تبارک و تعالی بہت وسیع علم رکھنے والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم،
یہاں اب ان کی نفسیات کا ایک دفاعی پوزیشن میں بیان کیا جا رہا ہے کہ تم ڈرتے بھی ہو مسلمانوں سے، ان کو کمزور کرنے کے لیے اسلام لانے پہ بھی تم مجبور ہو، خواہ وہ جھوٹ موٹ کا صحیح، تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ صحیح، لیکن انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت عطا فرما دیتا ہے، اور سب سے بڑی رحمت اللہ کی کیا ہے؟ نبوت۔ اور یہ ختم نبوت جس کے تم انکاری ہو، کہ تم کہتے ہو کہ نبی تو آنا تھا بنی اسرائیل میں اور اب آ گیا نبی بنی اسماعیل میں، یہ بات تم سے ہضم نہیں ہو رہی، اتنا کم از کم ذہن میں رکھ لو، یختص برحمتہ من یشاء، یختص خاص کر دیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالی ذو الفضل العظیم، ذو کا معنی والا، صاحب، ذو الفضل العظیم، وہ بڑا ہی فضل عظیم والا ہے۔ ہم جب اردو میں لفظ بولتے ہیں تو رحمت بولنا چاہیے یا رحمت بولنا چاہیے؟ یہ قرآن کا دیکھیں پروننسیشن کیا ہے، یختص برحمتہ، یختص برحمتہ، اگر ہم اس کو رحمت پڑھیں گے تو وہ مجہول اور پیسے ایک سینس ہے، اصل پروننسیشن ہے یختص برحمتہ۔ تو حضور کو جب ہم اردو میں بھی کہیں تو رحمت للعالمین نہیں، بلکہ اصل لفظ کیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ۔ ذرا اس آیت مبارکہ میں بھی انہی کے مائنڈ سیٹ کو اجاگر کیا گیا مسلمانوں کے سامنے۔ ذرا اتنا میں اور آپ بھی غور کریں کہ اہل کتاب سے جو اسلام کو ڈر تھا، اللہ نے تو اس کو ایک ایک قدم پہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اور اس وقت کے اہل کتاب اور آج کے اہل کتاب میں کو خاطر خواہ اتنا فرق بھی نہیں، وہاں بھی اہل کتاب شرک میں مبتلا تھے اور آج بھی اہل کتاب شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ یعنی میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اہل کتاب سے بار بار ان کی انڈیکیشن اور ان کے حوالے سے گفتگو مسلمانوں کے اندر فیڈ کروائی جا رہی ہے کہ راہ راست پہ آ جاؤ، اہل کتاب کبھی تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ اب اہل کتاب کی اپنی ایک اور مائنڈ سیٹ اور کیفیت بھی ہے، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ۔ محبوب کچھ اہل کتاب تو وہ ہیں جن کے پاس آپ خزانوں کا ڈھیر رکھ دیں تو وہ اس میں خیانت نہیں کریں گے، اور کچھ وہ ہیں کہ آپ تھوڑا سا بھی ان کے پاس رکھ دیں، جب تک آپ ان کے اوپر کھڑے نہیں رہیں گے اس وقت تک یہ آپ کو امانت واپس کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں۔ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ اہل کتاب محبوب آپ کے لیے اور آپ کے اس لائے ہوئے دین کے لیے بہتر بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ مثلا ورقہ بن نوفل کی شخصیت تھی، تو جب حضور کے اوپر پہلی وحی اتری تو اماں خدیجہ کہاں لے کر گئی؟ ورقہ بن نوفل کے پاس، عیسائیت کے عالم تھے، اور پھر وہ کہتے ہیں کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں اور میں دیکھوں جو جو آسمانی کتابوں میں اس نبی کی نشانیاں ہیں میں وہ شاید نہ دیکھ سکوں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں ان کو دیکھ سکوں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ واو، اور من سے اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں، من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، ان تأمنہ اگر آپ اس کے پاس امانت رکھیں، بقنطار خزانوں کا ڈھیر، تو یؤدیہ الیک، یؤدیہ وہ ادا کر دے گا اس ڈھیر کو، الیکا آپ کو، آپ اس کے پاس رکھیں اور آپ واپس لینا چاہیں تو آپ کو واپس بھی دے دے گا۔ ومن ان تأمنہ بدینار، ومنہم اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، ان تأمنہ بدینار اگر آپ اس کے پاس صرف چند درہم اور چند دینار ہی رکھ دیں تو لا یؤدیہ الیک وہ آپ کو واپس نہیں لوٹائے گا، الا ما دمت علیہ قائما جب تک آپ اس کے سر کے اوپر کھڑے نہیں رہیں گے۔ ان کی بھی نفسیات بیان کی جا رہی، ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل۔ یہاں سے ایک بات اور ہے، تھوڑا سا آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے کہ اہل کتاب جب آپس میں معاملہ کرتے تھے تو بڑا پڑھائی لکھائی کے لیول پہ ہوتا تھا، بڑا انٹلیکچوئل معاملہ، اور 2 + 2 = 4، لیکن جب ان کا تعلق اور لین دین عربوں کے ساتھ ہوتا تھا تو عربوں کو وہ ان پڑھ اور گوار اور جاہل سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ لین دین کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس ان کی نفسیات کی طرف اشارہ ہے۔ ذالک دے کر واپس بھی دیتے ہیں اور لے کر واپس نہیں بھی دیتے جب تک آپ کو کھڑا نہ ہونا پڑے۔ اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ذالکا یہ ان کا لے کر واپس کرنا اور کبھی کبھی واپس نہ کرنا کس وجہ سے ہے؟ ذالکا اس وجہ سے ہے بے انہم کہ بے شک یہ سارے اہل کتاب قالو کہتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ لیسا علینا فی الامیین سبیل، لیسا
نہیں ہے علینا ہمارے اوپر کوئی بھی اوبلیگیٹری چیز ایسی کہ فی الامیین، جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ان پڑھوں کے ساتھ ہے، یہ بدوؤں کے ساتھ ہے، عربوں کے ساتھ ہے. اس میں کوئی ہمارے لیے نہ تو کوئی فیزیبلٹی ہے، نہ کوئی ایسا ہمارے پاس کرائیٹیریا ہے کہ جس کرائیٹیریا کی بنیاد پر ہم ان اہل مدینہ اور اہل مکہ جیسے جو بدو عرب ہیں ان کے ساتھ ہم کوئی معاملہ کریں، کیونکہ وہ اپنے ذات کو اگر برتر سمجھ رہے تھے. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ فی الامیین سبیل، وہ اہل مکہ اور اہل مدینہ اور مسلمانوں کو کیا سمجھ رہے تھے؟ ان پڑھ اور گنوار اور جاہل سمجھ رہے تھے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں علی اللہ، اللہ کے حوالے سے، الکاذب جھوٹ، وہم یعلمون اور وہ یہ جانتے بھی ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں. بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ محبوب پریشانی کی ضرورت نہیں، اگر قدم قدم پہ مشکلات ہیں تو اتنا ذہن میں رہے کہ من اوفا بعہدہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اس وعدے کی وفا کا یقین کر لیا، واتقا اور تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرا، تو فإن اللہ یحب المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے متقین تقوی اختیار کرنے والوں کو. اور جو ایسا نہیں کرتے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ اپنا معاملہ اور کیفیت کا فرماتا ہے. 76 نمبر آیت مبارکہ تک ہم نے دیکھا، کل انشاءاللہ 77 نمبر آیت مبارکہ سے، اور یہ بھی اہل کتاب کی وہ صفات ہیں اور وہ مائنڈ سیٹ ہے جن کو اللہ گزشتہ آیات کے ساتھ بڑے تسلسل کے ساتھ بیان کر رہا ہے. آج مجھے بھی اور ہماری نوجوان نسل کو بھی اہل کتاب کی ان سازشوں سے اویئر رہنے کی ضرورت ہے. قرآن 1400 سال پہلے انڈیکیٹ کر چکا ہے، آج تو بہت اور واضح انداز میں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا سمجھنا اور پڑھنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.